کچھ بنیادی باتیں، جیسے قصبوں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں تھیں، اب مثالوں کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ رہے ہیں۔ مثال ٹیچر کب دیتا ہے؟ سمجھانے کی، جب کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، سر اس کی ایک مثال دے دیں گے، میڈم اس کی ایک مثال دے دیں گی، اس کی کوئی ایگزامپل ہے۔ ٹیکسٹ بک میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کانسیپٹ ہوتا ہے، کانسیپٹ کے بعد کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ بک میں؟ پہلے مثال ہوتی ہے، جیسے میتھ ٹیکسٹ بک میں آپ کا کانسیپٹ ہوگا، اس کے بعد ایک ایگزامپل سولوشن ہوگا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایکسرسائز دے گے کہ یہ سوال حل کریں، لیکن ایک مثال دینے کے بعد پھر آپ کو کام کروایا جاتا ہے، یا 2-3 مثالیں دینے کے بعد، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سولوشن کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے سالو کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی فرض کریں فزکس کی کلاس ہے، کوانٹم فزکس کی کلاس ہے، یا فلاسفی کی کلاس ہے، فلاسفی میں بات بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کیا بات کہی جا رہی ہے، تو اسٹوڈنٹ کے اس کی کوئی مثال دے دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ تو مثال، اچھی مثال اور بری مثال میں فرق ہوتا ہے۔ اچھی مثال کا تقاضا یہ ہے کہ جو سننے والا ہے نا، اس کو ایسی چیز کی مثال دی جائے جس سے وہ آسانی سے اس کے ساتھ اس کا رابطہ بنتا ہو، اس کو وہ پہلے سے ہی سمجھتا ہو۔ جیسے میں مثال دے رہا تھا پہلے آپ کو ایک بچے کی جو سانپ سے نہیں ڈرتا، مثال ہی تھی نا، لیکن وہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی بات ہے تو میں نے وہ مثال دے دی، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کبھی کبھار کہ لوگ مثال دیتے ہیں ایسی جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، مثال دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ مثال کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ جو مضمون سمجھ نہیں آ رہا اس کو آسان بنانا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو آپ نے الٹا اس کو اور مزید مشکل کر دیا۔ یہاں پر تو الحمدللہ علماء ہیں، ائمہ ہیں، امریکہ میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، اور وہاں پر اہل علم کی کمی ہے، کچھ لوگ جو ہیں زیادہ علم رکھتے ہیں بنسبت، علماء تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے تھوڑا بہت نالج ہے ان کا، تو کبھی کوئی نیو یارک میں یا نیو جرسی میں یا شکاگو میں کہیں چھوٹی سی کسی نے مسجد بنا دی آفس ایریا میں، تو جمعے میں لوگ جو ہے ارد گرد میں جو کام کرتے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے وہاں جمعہ پڑھنے، تو ان میں سے کسی ایک کو چن لیتے ہیں یار آپ جمعہ خطبہ کرا دو، وہ عالم ہوتا نہیں ہے، کسی نہ کسی کو کرانا پڑتا ہے، تو کبھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جمعہ کرا دیتے ہیں جو کسی حد تک نالجبل ہوتے ہیں، یا کوئی انجینئر کرا دیتے ہیں، کوئی اکاؤنٹنٹ کرا دیتے ہیں، پھر وہ خطبے میں ان کو اپنی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کبھی ڈاکٹر کراتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کی طرح ہے تقویٰ، اس کی جو ویلوز ہے نا اس کو اگر ہم اس طرح سے کریں ڈیکمپریس تو پھر کیونکہ اس نے مثال دینی ہے کہاں سے؟ اپنی دنیا۔ اکاؤنٹنٹ کو خطبہ دے دو، دیکھیں قیامت کا دن جو ہے نا وہ ٹیکس سیزن کی طرح ہے، اس میں بھی ڈیبٹ اور کریڈٹ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پوری انکم کا جائزہ لیا جاتا۔ اوکے، انجینئر کو دے دو، یہ جو ہے جو ایمان کا اوپر اور نیچے جانا ہے نا یہ پی ایس آئی ہوتے ہیں، جیسے پسٹن ہوتے ہیں نا انجن کے، اس میں جو پریشر پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مثال دینے کے لیے جو میں ان کی ایگزامپل دے رہا ہوں، لوگوں کی مثال دے رہا ہوں، وہ لوگ اپنے نقطۂ نظر سے مثال پیش کر رہے ہیں، لیکن جو اصل میں ٹیچر ہوتا ہے نا وہ اپنے نقطۂ نظر سے نہیں شاگرد کے نقطۂ نظر سے مثال دیتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں کیا بات سمجھ میں آئے گی اسے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی مثال دوں تاکہ اس کو آسانی ہو۔ اچھا، قرآن میں مثالیں ہیں، یعنی مثال کا مقصد میں نے کہا تھا کوئی بات جو آسانی سے سمجھ نہ آئے اس کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے مثال، تو قرآن میں تو مثالیں ہیں، تو وہی مقصد، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا علم القرآن، قرآن سکھایا، اور سکھانے کے جو ہتھیار ہوتے ہیں ٹیچر کے پاس کس کس طریقے سے سکھایا جائے، اس میں سے سب سے بہترین ہتھیاروں میں سے مثال ایک اس کا ہتھیار ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے بات پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا۔ اچھا، نودیکی کے نام سے ایک مستشرق اورینٹلسٹ پروفیسر تھا، اس نے قرآن پر بہت تنقید کی، اور اس کی تنقید میں اس نے اس آیت کے بارے میں خاص تنقید کی۔ کہتا ہے قرآن کی مثالیں، وہ لکھتا ہے قرآن کی مثالیں بے تکی ہیں، ان کی کوئی سینس نہیں بنتی، اور اس لیے یہ امپریسو لٹریچر نہیں ہے، میں اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوں، اور مثال کے طور پر وہ اس آیت کو لاتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اکٹھا کرتے ہیں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص حنیف ہو گئے، فوکس ہو گئے، بغیر اس کے ساتھ کوئی شرک کیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر رہا ہو۔ مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ سے شرک کرے تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر رہا ہو۔
نو دیکھیے اپنی پیپر میں کہتا ہے اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ کس نے دیکھا ہے کبھی کسی کو آسمان سے گرتے ہوئے؟ یعنی مثال ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ذہن میں اس کا خاکہ تو بنا لو، کوئی چیز دیکھی دکھائی ہے تو اس کی مثال دو، اور یہاں کہا جا رہا ہے آسمان سے گر رہا ہے بندہ، کوئی سینس نہیں بنتی اس کی، کوئی تم نہیں بنتی۔ پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ نے فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو نوچنے لگے، آسمان سے گر رہا ہے اور پرندے کیا کر رہے ہیں؟ نوچ رہے ہیں۔ کہتا ہے پہلے ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آسمان سے گر رہا ہے، اب آسمان سے گرتے گرتے پرندے بھی اس کو نوچ رہے ہیں، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ اور تہوی بہ الريح، یا پھر آخر کار اس کو ہوا اڑاتی پھرتی ہے، یعنی اور کہیں دور لے فی الی مکان سحیق، اور فی مکان سحیق یعنی ایک ایسی انجانے مکان تک اس کو ہوا لے جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ آسمان سے گر رہا ہے تو وہ لاہور کے درمیان میں گرے یا کسی جنگل میں جا کے گرے، مرنا تو اس نے پھر بھی ہے، اس سے کیا فرق پڑا کہ وہ کوئی جانی پہچانی جگہ پہ گرے یا کسی انجان ویران جگہ پر جا کر گرے، مکان صحیح ویران جگہ وہاں جا کر گرے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کا یہ کرٹیسزم تھا، اس نے یہ تنقید لکھی اس مثال پر۔ اور اس مثال میں کچھ چیزوں کا انکار ہے، کچھ چیزوں کا اس کی لا علمی ہے یا اس نے جان بوجھ کے کیا، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کی مثالیں پہلے کسے دی گئی تھی؟ عرب کو۔ اور یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا قرآن کے الفاظ یا قرآن کے معنی کسی بھی زبان کے معنی صرف ڈکشنری سے نہیں آتے۔ ابھی جو میں نے ترجمہ کیا تھا نا وہ ڈکشنری والا ترجمہ تھا۔ ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک محاورہ، اگر آپ محاورے کو نہیں سمجھو گے نا تو آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے۔ تو اب محاورے کے اعتبار سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات، عرب کے ہاں اکثر و بیشتر آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہ نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی اکثریت ایسی تھی۔ اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا تو جیسے جیسے بندہ عمر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی ڈپریشن بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو اس کی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب انسان کو پتا ہو نا کہ میرا بقا نہیں رہے گا، میرا وجود نہیں رہے گا، تو اس کو ایک خواہش آتی ہے کہ میرا وجود تو نہ رہے لیکن میری یاد تو رہ جائے، یعنی میرا نام تو رہ جائے، میرے بارے میں کوئی کہانی تو پیچھے رہ جائے، کوئی میرا ذکر تو کرے، ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی۔ تو آج کل بھی کئی ممالک میں جہاں پر ایتھیزم ہے، کوئی ایمان نہیں آتا، اللہ تعالیٰ پر آخرت پر تو خاص کر ایمان نہیں رکھتے، کوئی بلینئر ہو، ملٹی ملینئر ہو، موت کے قریب آتا ہے نا تو اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ کسی ہسپتال کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے نام کا ایک اسٹیچو سامنے لگا دو، the really old dead guy school of cancer research، وہ لگا دو سامنے تاکہ جب اسٹوڈنٹس گزریں تو میرے اسٹیچوز کے نام سامنے سے گزریں اور وہ فخر سے کہیں میرے نام کا ڈپارٹمنٹ بنانا یا میرے نام کا ہاسپٹل ونگ بنانا یا میرے نام کا وارڈ بنانا، وہ تو بن گیا، اس کا نام زندہ رہ جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، کوئی لوگ مرنے سے پہلے ساری جائیداد یونیورسٹی کو دے دیں گے، نام بدلنا پڑے گا یونیورسٹی کا یا ڈپارٹمنٹ کا نام بدلنا پڑے گا تاکہ اس کے نام کا بار بار ذکر ہوتا رہے۔ اس کو چاہیے کہ میں تو نہیں رہوں گا، میری یاد رہ جائے، کسی نہ کسی طرح میری یاد رہ جائے۔ اب اربوں کے پاس بلینز تو تھے نہیں اسٹیچو بنوانے کے، نہ ہاسپٹل کو دینے کے، نہ یونیورسٹی کھولنے کے، ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، ان کے پاس تھی شاعری۔ اور شاعری بھی کس چیز کی شاعری وہ کرتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں ایسا بہادر تھا، اس نے اتنے مارے، اس کی تلوار ایسی تھی، اس کا گھوڑا ویسا تھا، یہی باتیں ہوتی تھی نا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس طرح یاد کیا جاؤں کہ میری بہادری کے لوگ بعد میں نغمے گائیں، اس کا ایک کلچر تھا۔ لیکن اب اس کو سمجھتے ہیں، اس تعبیر کو، اس سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اب ذرا اپنی امیجنیشن یوز کرو کہ ایک پہاڑی ہے اور پہاڑی کے اوپر ایک قبیلہ ہے، وہ لوگ ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں ایک اور قبیلے سے جو پہاڑ کے نیچے ہے۔ کس کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج ہے؟ اوپر والوں کے پاس۔ تو وہ اب ان کا مقابلہ کر رہے ہیں جو نیچے، لیکن جو نیچے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اوپر آ ہی گئے اور اوپر والوں کو ہرا بھی دیا۔
اب اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اوپر والے تھے بہت ہی نکمے تھے، تو جو ان کے بارے میں شعر پڑھایا جائے گا اوپر والوں کے بارے میں وہ بہت ہی بےزتی والے شعر ہوں گے. اور پھر ہوا کیا کہ یا تو وہ اوپر پہنچے اور اپنے دشمن کو قتل کیا، اور دشمن کو قتل کر کے اس کی ناش کے ساتھ کیا کیا، اٹھا کے اوپر سے پھینک دیا، یا پھر وہ اتنا ڈرا اپنے دشمن سے جو اوپر آ رہا ہے، اس نے کہا میں اس کی تلوار سے مرنے کے بجائے میں خود ہی کیا کروں، چھلانگ مار دوں. اس کو کہا جاتا تھا اوپر سے گرنا، خر من السماء. آپ کو یاد ہوگا سما کا لفظ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسمان کے لیے نہیں. پچھلے سیشن میں میں نے بتایا تھا یہ تعبیر بنی خر من السماء عربی کلچر میں وہ کیا تھی، جو نکما دشمن سے نہ لڑ سکا یہاں تک کہ وہ اس کا سامنا نہ کر سکا، اور وہ کیا ایسے جا کے گرا، یا تو اپنی نالائکی کی وجہ سے یا اپنی بہادری کی کمی کی وجہ سے. اب وہ ہمیشہ سے اس کی بےزتی کس لفظ سے ہوگی، خر من السماء، آسمان سے گرنے والا. فَكَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. اچھا وہ گر گیا، اب اس کے نام پہ اتنی ذلت ہے کہ جو اس کے اپنے قبیلے والے ہیں نا وہ بھی آ کے اس کی لاش کو کلیکٹ نہیں کرتے کہ جا کے اس کو ٹھیک طرح سے دفنا دیں. اس کو نوچنے کون آتا ہے، پرندے آتے ہیں. طیر کا لفظ I don't know the word for vultures in Urdu. What's vultures? گد آ کے اس کو نوچ رہے ہیں. طیر کا لفظ گد کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی. تو اب اس کو آ کے گدے آ کے اس کا جنازہ گدے کر رہی ہیں، اس کی فیونرل سروس گدے کر رہی ہیں. یہ بےزتی کے اوپر ایک مزید بےزتی، اہانت کے اوپر ایک مزید اہانت ہے. اچھا وہ گد جو گند کھاتی ہے، مردار کھاتی ہے، یہ پرندہ مردار کھاتا ہے، اس کے لیے بھی باقی نہیں جو قابل خود کھانا نہیں چاہتی ہے، وہ بھی اڑ گئے. اب جو کچھ ایک دو لوتھڑے بچے، کچھ پیسز بچ گئے، اب کیا آتی ہے، ہوا آتی ہے اور کہیں نہ کہیں اڑا کے اس کو لے جاتی ہے. اب پیچھے جاؤ. کہا تھا کہ تم میں سے جو کوئی شرک کرتا ہے نا وہ اتنا اہانت آمیز جرم ہے، اتنی گھنونی حرکت ہے، تم اس کا روحانی اندازہ تو نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے کیونکہ مثال دی جاتی ہے سننے والے کے نقطۂ نظر سے، تمہارے نقطۂ نظر سے جو بدترین صورت میں پیش کر سکتا ہوں تو تمہیں کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ شرک ہے کیا چیز. یہ مثال سمجھ لو. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. تو یہ اصل میں قرآن نے ایک کلچر کو سمجھ کر اس سے بات کرنے کی بات کی، سکھائی ہے ہمیں بھی. جب مثال دی جائے تو آپ پہلے سمجھو تو صحیح کس سے بات کر رہے ہو، کیا بات ان کو سمجھ میں آئے گی، کس طرح کی مثال ان کو سمجھ میں آئے گی.